کوئی بزرگ دعا کر دے. اگر آج میں آپ کو کہوں کہ ایک کام ایسا ہے کہ روز صبح آپ شاید سوئے ہوئے ہوں گے اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, ہے نا کمال کا کام. مگر ایک کام ایسا ہے کہ روزانہ صبح فرشتے اس کے لیے ہلاکت کی دعا بھی کرتے ہیں. اب غور کر لیں میں کون سی دعا لینا چاہتا ہوں. حدیث سنا رہا ہوں, میرے آقا فرماتے کوئی سویرا ایسا نہیں ہوتا, حدیث دوبارہ سنیں, کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور دو فرشتے نہ اتریں. ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. میں غور کر لوں کہ میں کون سی کیٹیگری میں ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دل سخت ہے, کنجوسی ہے, تو بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ فرشتے تو روز دعا کر رہے ہیں. اور آپ سخیوں کو دیکھیں وہ ان کا بڑھتا ہی جاتا ہے. ہاں وہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں کیونکہ فرشتے دعا کر رہے ہیں نا. تو اب غور کر لیں مجھے کس کی دعا لینی ہے اور کون سی دعا لینی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر قیامت کے دن صدقے اپنے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ نکالا کریں. اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ جناب بہت پیسے ہوں گے صدقہ نکالوں گا تو ہی قبول ہوگا. نہیں جناب, حدیثوں میں تو ایک کھجور کی بھی ترغیب ہے کہ اگر چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق نکالا کرے, کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہا کریں, کسی غریب کی مدد کر دیا کریں. اس صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سفر پر جا رہے ہیں کچھ صدقہ نکال دیں, سفر سے واپس گھر آ رہے ہیں کچھ صدقہ نکال دیں, روزانہ کام پر جا رہے ہیں کچھ صدقہ نکالیں, کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آگے چلتے ہیں. اب ایک بات بڑی عجیب میں کرنے جا رہا ہوں. میرے بیان کے دو موضوعات ہیں, ایک تو مولا علی کی شان, اور مولا علی کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا, اور اس واقعے سے آج کے دور میں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے نا, اور خاص طور پہ ادھوری جہالت, یہ زیادہ خطرناک ہے, وہ بھی سیکھنے کو آپ کو ملے گی. غور سے سنیے گا. اب اتنی عظیم ہستی جن کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب مولا علی کا دور خلافت تھا, اور اس میں ایک بد مذہب فرقہ اس زمانے میں شروع ہوا جس کا نام خارجی فرقہ تھا. یہ آدھے جاہل تھے, ان کی بے وقوفی کی انتہا دیکھیے کہ ان بدبختوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا, اس ہستی پر کہ جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. آپ کی فہم قرآن کا عالم یہ تھا, آپ فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھنا چاہوں تو اتنی بھی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ بھر اس کی بوجھ نہ اٹھا سکیں, کتنا قرآن آتا تھا. اور ان بدبختوں کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں وہ یہ کہنے لگے. فتویٰ کیوں لگایا؟ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ماشاءاللہ بڑے باکمال تھے. آپ نے ایک حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ثالثی مقرر فرمایا, اور اس حکم نے آپ دونوں کی صلح کروا دی. یعنی لوگ میڈیوکر بنتے ہیں, ثالثی بن جاتے ہیں, فیصلہ کروا دیتے ہیں. تو اب یہ جو خارجی لوگ تھے یہ تو جنگ چاہتے تھے, یہ امن کو چاہتے نہیں تھے. تو انہوں نے مولا علی نے جب دیکھا سلو کر لی ہے تو اس سلو پر کفر کا فتویٰ لگایا. کہنے لگے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے. یعنی حکم فیصلہ کرنے والا, ثالثی کرنے والا تو اللہ ہی ہو سکتا ہے. مولا علی نے چونکہ حکم کسی بندے کو بنا دیا اس لیے آیت کا خلاف کیا, آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا. وہ کہتے ہیں نا خدا جب عقل دیتا ہے تو جہالت آ ہی جاتی ہے. اب مولا علی تو مولا علی ہیں, انہوں نے فتویٰ لگایا. آپ نے کوئی جلال کا یا بدلہ لینے کا پلان نہیں کیا, بلکہ آپ تو خود قرآن کریم کے ماہر تھے, ترجمان قرآن آپ کا لقب ہے. انہوں نے خارجیوں کے پاس کس کو بھیجا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا جو کمال کے قرآن فہم تھے کہ جا کے انہیں سمجھاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے, ان سے پوچھا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے بتایا قرآن کہتا ہے حکم تو اللہ ہوتا ہے, انہوں نے کیسے کسی بندے کے ذریعے یہ حکم بنا کر سلو کر لی. اللہ اکبر. اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا نا, یہ آج کے جاہلوں کا پرابلم بھی ہے. میرے وہ بچے جو سوشل میڈیا پر آج ہر کسی کو سننے کا ذہن بنا بیٹھے ہیں, کسی کو ایک آیت یاد ہے, کسی نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں, بن گیا ہے سوشل میڈیا کا مفتی, مفتی گوگل بن گیا ہے, اور جناب روز بیٹھ کر فتوے جاری کر رہا ہے. قرآن ایک آیت کا
نہیں ہے، قرآن چند آیتوں کا نام نہیں ہے، قرآن دین 2-4 حدیثوں کا نام نہیں ہے۔ ان بدبختوں نے ایک آیت پڑھی اور معاذ اللہ فتویٰ لگا دیا۔ عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں قرآن کی صرف ایک ہی آیت آتی ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 95 نہیں پڑھی؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے، مثلا کسی نے خرگوش مار دیا، اب حکم ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ خرگوش کی قیمت کتنی ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت پڑھی اور فرماتے ہیں خرگوش 1 درہم کے 4 مل سکتے ہیں۔ ان کی اہمیت زیادہ ہے یا انسانوں کی؟ جب اللہ پاک نے ایک خرگوش کی مثلا ایک خرگوش کی قیمت طے کرنے کے لیے 2 لوگوں کو فیصلہ کرنے والا مقرر فرمایا، تو مولا علی نے اگر صحابہ کرام کے درمیان جنگ روکنے کے لیے کسی کو ثالثی بنا لیا، کسی کو حکم بنا لیا، تو کون سا کفر کر دیا؟ اللہ اکبر، کیا شاندار قرآن کی دلیل پیش کی۔ مگر کہتے ہیں نا جس کی آنکھوں پر پردہ آ جائے، جس کے دماغ میں جہالت سوار ہو، پھر اسے دلیل بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان بدبختوں کو سمجھ نہ آیا، وہ اڑے رہے اپنی بات پر۔ اللہ اکبر، پھر مولا علی نے وہ کہتے ہیں نا ذوالفقار کا پھر وہ جلال دکھایا کہ سب کو پھر واصل جہنم فرمایا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں بات جو اس واقعے سے سننی ہے اور سیکھنی ہے کہ آج کے دور میں بھی پرابلم یہ ہے 1-2 آیتیں پڑھ کر، 1-2 حدیثیں پڑھ کر، کیونکہ آپ جب تک پورا قرآن نہیں جانیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کون سی آیت پہلے آئی ہے کون سی بعد میں آئی ہے۔ ناسخ و منسوخ کا حکم نہیں پتا ہوگا کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جس کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، کچھ آیتیں کچھ حدیثیں وہ ہیں جو پہلے نبی پاک نے فرمائی، بعد میں اس حکم کو بدل دیا۔ اب علم ہے نہیں، ایک حدیث آتی ہے، اچھا ہمارا خطبہ مطالعہ اتنا کمزور ہے کہ سب کنفیوز گھوم رہے ہوتے ہیں کہ حضرت یہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں، ریفرنس بھی دے رہا ہے، کتاب نمبر بھی بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے، فطر کا حکم تو یہ ہے، اور ہماری قوم پریشان گھوم رہی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، پہلے یہ تو دیکھو کیا اس نے پورا قرآن پڑھا بھی ہے، اس کو قرآن کی کوئی معلومات ہے بھی کہ نہیں۔ اب ایک اور واقعہ کیا ہوا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے واپسی کا موقع تھا، نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ ناجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر منور کے پاس تشریف لے گئے اور بڑے غمگین تھے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی میں نے رونے کی وجہ سے نبی پاک رو رہے تھے، میں بھی رونے لگ گئی۔ جب نبی پاک کا اپنی سواری سے اتر کر قبر پر تشریف لے گئے، اب کافی دیر بعد جب واپس آئے تو میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ میں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ حضور تھوڑی دیر پہلے آپ اشتباری کر گئے تھے اور اب آپ مسکراتے ہوئے آئے ہیں۔ تو فرمایا میں اپنے نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں اپنی ماں کی قبر کے پاس گیا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امی جان کو زندہ فرما، اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے۔ اب یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور نبی پاک کے لیے کیا مشکل ہے، مگر اب کیا ہوا وہی والی بات، آدھے جاہل، دیکھیں پورے جاہل سے سب بچنا پھر بھی آسان ہے، پورا جاہل مان لیتا ہے میں جاہل ہوں، آدھا جاہل وہ ہوتا ہے جو مانتا نہیں میں جاہل ہوں، کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب آدھے جاہل نے تھوڑے دنوں پہلے سوشل میڈیا پر کیا ہوا، وہ خود کہتا ہے کیا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، اب وہ کیا بکواس کرنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں لکھا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا، تو یہ حدیث معاذ اللہ جھوٹی ہے۔ اب چونکہ ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد اسی پر فتویٰ جاری کر دیا، اللہ اکبر، یہ کتنا سخت وار ہے، یہ ایمان پر کتنا کاری ضرب ہے، اللہ اکبر۔ اب عام آدمی سنے گا کہے گا یار قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہی تو پڑھ رہا ہے، قرآن غلط کیسے ہو سکتا ہے، مر کر تو زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب اس بے وقوف نے ایک آیت کو لیا، درجنوں آیتوں کو چھوڑ دیا، یہ ہے ادھوری جہالت۔ سورہ بقرہ کو کہیں پڑھیں، سورہ بقرہ کہتے کیوں ہیں اس کو، یہ گائے کا واقعہ ہے، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس میں جس گائے کا ذکر ہوا قرآن نے صاف لکھا ہے کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مرے ہوئے شخص کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس طرح دوسرے سپارے میں ذکر ہوتا ہے کہ 2 نہیں ایک بلکہ 70,000 بنی اسرائیل کے وہ افراد جن پر عذاب اترا وہ سارے مر گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے ایک نبی کی دعا پر ان 70,000 لوگوں کو زندہ کر دیا۔ سنیے قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرمایا۔ اللہ اکبر، 70,000 مردوں
का मरने के बाद जिंदा होने का जिक्र कुरान में मौजूद है, तो बताइए ना, हजरत हिस्कील की दुआ से 70,000 मुर्दे जिंदा हो जाएं और हिस्कील के आका जनाब रसूलुल्लाह दुआ फरमाएं तो वालदा माजदा क्यों ना हयात वाली हो। कुरान सुनाना है, अधूरा सुनाना। अच्छा पूरी आयत नहीं सुनाते, अच्छा सुनाते हैं तो पूरा खुद भी नहीं पढ़ा होता, और ये बेचारे भोले भाले सबको सुनने वाले परेशान घूमते हैं। इन आधे जाहिलों से बचना है। अल्लाह अकबर। सुनना है तो उलमाए किराम मुफ्तियान इस्लाम सही अकीदा आशिकान रसूल को सुने, सुनने से पहले चेक कर लें ये अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखता है, ये रसूल पाक से मोहब्बत का दर्स देता है या माद अल्लाह रसूल पाक की भी शान घटा तो कोई शक्का नहीं, मगर जो ढूंढता रहता है अल्लाह अकबर के सहाबा और अहले बैत और औलिया के बारे में अल्फाज मोहब्बत वाले हैं या जहालत वाले अल्फाज हैं, उन लोगों से क्या सीखना। ऐसी नर्सरी के पौधे भी फिर पौधे नहीं, कांटे ही निकलते हैं। आगे चलिए कुछ मिसालें दे देता हूँ ताकि आज मामला ही मुक जाए ना, ये अधूरी बातें सुन के जो टेंशन में आते हैं। अब 5-7 मिसालें लेकर जाइए। मिसाल के तौर पर अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह, और ना कोई सिफारिश मानी जाएगी। आयत पढ़ी, देखो कुरान कहता है किसी कोई शफाअत नहीं कर सकता। अधूरी आयत पढ़ी ना, कुरान कह रहा है किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, क़यामत के दिन कोई शफाअत नहीं कर सकता। देखो कुरान में लिखा, हम क्या कुरान में तो लिखा है, तो पूरा कुरान तो पढ़ो। अब सुने कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। याद है ना आयत कुर्सी, ये आयत याद है, तर्जुमा भी पढ़ लो भाई। अल्लाह फरमाता है कौन है जो उसके यहाँ उसकी इजाजत के बगैर शफाअत करे। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, अल्लाह इजाजत कुछ महबूबों को अता फरमाएगा, अल्लाह की इजाजत के बगैर शफाअत नहीं होगी, वो शफाअत करेगा। अरे इससे तो शफाअत का अकीदा साबित हो गया। इस तरह अल्लाह पाक फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। नबी पाक से क्या फरमाया, तुम फरमाओ मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। अब आ गए जनाब सोशल मीडिया पे, देखो खुद कुरान कह रहा है, खुद रसूल पाक को हुक्म दिया गया कि कहिए आप तो हमारी तरह के एक बशर हैं। उन बदबख्तों ने अब क्या अकीदा बनाया कि हम और रसूल पाक माद अल्लाह एक जैसे हैं। अरे हमारी औकात है, पूरा कुरान तो पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले कुरान में ये भी तो है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया है। मेरे आका यकीनन दुनिया में बशर बनकर तशरीफ लाए हैं, मगर आम लोगों जैसे बशर नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह पाक का नूर है जिसे रब्बे करीम ने बशर बनाकर दुनिया में भेजा। कंफ्यूज हो जाते हैं। आका को अपने जैसा कहने वालों जरा जाकर तो दिखाओ ना मेराज की रात जहाँ मेरे आका गए। अरे तुमसे दिल का नहीं टूटता, मेरे आका इशारा फरमाए तो चांद के 2 टुकड़े करवा देता। हमारा वक्त गुजर जाए हमें पता नहीं चलता। मेरे आका वो है कि मौला अली कहे या रसूल अल्लाह असर चली गई है, आका हाथ उठाएं और सूरज को वापस पलटा दें। कहते रसूल पाक हमारे कैसे, हमारे आका की शान कैसी है कि आला हज़रत लिखते हैं इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। जिनके सबब कायनात बनी है, जो वजह तखलीक़े कायनात है, कहते हो आका हमारे जैसे हैं। सुनो रब फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब तुम्हें ना बनाता तो कायनात ही ना बनाता। जिनके सबब मैं और आप आए हैं वो हमारे, हम उनके जैसे कैसे हुए, हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। पूछो बरेली के ताजदार से मेरे आका की शान क्या है, वो कहते सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ में आया नहीं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। ये कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। और सुनो मेरे आका की आज बात हो रही है, ये आधे जाहिलों से बचना है। मौला अली का फैजान हासिल करो, खुद इल्म दीन हासिल करें। ये क्यों जुहला में बहका देते हैं, अधूरी बात करते हैं, आधी हदीस आधा कुरान पढ़ाकर और जनाब कंफ्यूज करते हैं। सुनो अब क्या कहते हैं, कुरान में है ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा।
اور اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں. اب آیت کریمہ پڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. تو اللہ اکبر. اب 10 آیتیں چھوڑ دی, آگے پڑھو. قرآن کہتا ہے اولی الایدی والابصار, جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے, یعنی انبیاء اختیارات بھی رکھتے تھے, طاقت بھی رکھتے تھے, سمجھ ایسی رکھتے تھے کہ کوئی رکھ نہیں سکتا, نگاہیں بھی رکھتے تھے, ایسی نگاہ رکھتے تھے. سنو معاملہ کیا تھا. میرے آقا ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے, اور مکے کے مدینے کے جو یہودی تھے وہ کہتے تھے دین تو نیا لائے ہو, قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا, بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہو. اب ظہر کا وقت ہے, میرے آقا اب جہاں آج مسجد قبلتین ہے وہاں جماعت فرما رہے ہیں, اور نماز کے دوران بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں. ان کا دیکھنا رب دیکھ رہا ہے. نگاہ کیسی رکھتے تھے؟ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب تمہارے چہرے کا ہم آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, فرمایا تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب ادھر پھیریں گے جہاں رب کی رضا ہے. رب فرماتا ہے محبوب ادھر پھیریں گے جدھر تیری رضا ہے. آقا کی شان یہ ہے کہ آج منہ میرا کعبے کی طرف کر کے جو نماز پڑھتے ہو نا, یہ کعبہ نماز کا کعبہ بنا ہے تو محبوب کی رضا کے لیے بنا. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آتے ہیں. ساری دنیا کیا چاہتی ہے؟ رب راضی ہو جائے. سنو میرا رب کیا چاہتا ہے, کہتے ہو اختیار نہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے چاہے. یہ ہے میرے آقا کی شان. اچھا جناب اب آگے چلیے. قرآن میں کیا کہتے ہیں, کیسی ادھوری آیت لاتے ہیں, مطلب کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, ان کو صرف وہی جانتا. اب کیا ذہن بناتے ہیں؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے غیب تو کوئی نہیں جانتا, غیب کے خزانوں کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں. سبحان اللہ. اب آؤ نا میں آپ کو اسی, اب ذرا غور کیجئے گا, اسی آیت مبارکہ کا آخری حصہ, ایک حصہ سنا دیا, اگلا نہیں سنایا, اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے, اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے. ایک اور آیت مقدسہ میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے, اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. ارے رب نے سب عطا فرما دیا ہے. پتا چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب پر اطلاع دی ہے. جب کتاب کا علم عطا فرما کر خشکی اور طریقے ہر ذرے کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو زمین و آسمان میں آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی. اب ذرا میں لاجیکلی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کی زندگی کا کوئی سب سے بڑا راز ہو اور آپ اپنے کسی دوست کو بتا دیں یا کسی فیملی ممبر کو بتا دیں, آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز چھپائیں گے اس سے؟ ہم کہیں گے یار سب سے بڑی چیز تو بتا دی اس کو, اب چھوٹی چیز چھپانے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اس کائنات کا سب سے بڑا راز کیا ہے, سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے سوائے رسول پاک علیہ السلام نے. پیارے آقا نے معراج کی رات اپنی سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اللہ اکبر. جس رب نے اپنا آپ دکھا دیا ہے پھر اور کیا چھپانا باقی رہتا ہے. اور یہی بات بریلوی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کے مل کے پاس اور کوئی غیب کیا تم سے دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں
خود بھی جہالت سے بچنا ہے اور جاہلوں سے بھی بچنا ہے. علم کس سے سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے, پلیز اس کے پیرامیٹر بنائیے. اللہ اکبر. قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو. پتہ چلا پورا قرآن ماننا ہے, پورا قرآن کے احکام کو مد نظر رکھنے ہیں. ایک دو آیتیں اٹھائیں اور کسی پہ فتویٰ لگا دیا, آگے آیتوں میں کیا بیان ہے, یہ علماء کا کام ہے کہ دونوں قسم کی آیتوں کو سامنے رکھیں پھر فیصلہ کرتے ہیں, دونوں قسم کی حدیثوں کو سامنے رکھیں پھر بتاتے ہیں کہ حکم کیا ہے. تو بہرحال علم دین سیکھیں, اپنا عقیدہ سیکھیں, اپنے معاملات سیکھیں, تو عاشقان رسول علماء سے سیکھیں. اب جہالت کا علاج کیا ہے؟ اگر کوئی علم نہیں سیکھ پایا اس کا علاج کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِلْمِ السُّؤَالُ. جہالت کا علاج سوال کرنا ہے. اگر کسی بات کا علم نہیں تو علماء سے پوچھنا چاہیے, پوچھنے کی عادت بنائیں. کہا جاتا ہے ادھورا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. لہذا ادھورے سچ, ادھورے ایمان اور ادھوری جہالت سے ہمیشہ بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ فرمایا گیا نا کہ کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو, اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کا ہر مسئلہ جو ہمارے متعلق ہے اپنانا ہوگا. دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز کا فارمولا نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کے مسئلے چن لیں, ان پر عمل کر لیں, باقیوں کو چھوڑ دیں. نہیں, پورے دین کو اپنانا ہوگا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں, کوئی کسی کو کہنا بھائی آپ جناب نماز پڑھیں نا, نماز کا ٹائم ہو گیا, تو کیا کہتا ہے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. اب ماں یہ کیسی جہالت ہے بھائی, رزق حلال کمانا بالکل عبادت ہے, مگر یہ بھی عبادت ہے اور نماز الگ عبادت ہے, روزہ الگ عبادت ہے, رزق حلال کمانا الگ عبادت ہے, سب پر عمل کرنا ہے. ایک عبادت کرتے ہوئے اتنے بڑے فرض کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بعض لوگ امام نماز پڑھتے ہیں داڑھی نہیں رکھتے, ان سے پوچھو بھائی داڑھی رکھ لیں, کہتے ہیں جناب میں بازار میں ہوتا ہوں نا, ذرا تھوڑا معاملے میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اس لیے داڑھی نہیں رکھتے. اللہ کے بندو گناہ کو دلیل بنا رہے کہ جھوٹ بولنا اس لیے داڑھی نہیں رکھتے. آپ نیکی کی طرف آئیے, یہ دلیل نہیں ہے کہ گناہ کرنا ہے اس لیے نیکی نہیں کر پا رہا ہوں. آپ واللہ آپ نیکوں والا حلیہ بنا لیں, گناہ سے بچنا اور آسان ہو جائے گا, جھوٹ بولنا آپ کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں ہم نے شان مولا علی بھی سنی اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مولا علی پر بھی ان جاہلوں نے کیسا فتویٰ لگایا. تو پتہ چلا جو قرآن کی ایک آیت, آدھی آیت, یہ ایک حدیث پڑھ کر پورا, جس کو کہتے ہیں کہ فتوے کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں, ان لوگوں سے ہمیں بچنا ہے اور علماء اہل سنت کا دامن تھامیں, بلکہ خود علم دین سیکھیں. یہ علم دین سیکھنا کتنی بڑی بات ہے, یہ ایمان کو بچانے کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. ذرا مل کے بتاؤ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اوپن اینیمی. اب ایک بات میں تھوڑا سا 2-3 سوال کروں گا. پچھلے 2-3 مہینے سے آدھا پاکستان دفاعی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے, جنگیں دیکھ رہے ہیں, جنگیں سن رہے ہیں, او ہو فلاں میزائل تو فلاں جہاز تو فلاں سسٹم, جس کو دیکھو ساری رات ایسا لگ رہا ہے وہی میزائل چل رہا ہے. لیکن اس تمام جنگوں کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس ملک کا ڈیفنس سسٹم مضبوط تھا وہ ملک بچ گئے, جن کا ڈیفنس سسٹم کمزور اس کو لوگوں نے تباہ کر دیا, دشمنوں نے تباہ کر دیا. ڈیفنس سسٹم والے مضبوط ہے. سمجھ آ گئی نہیں یہ بات؟ یار اپنے ملک کا ڈیفنس ہے, اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے, ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے. مگر خود کیا سیکھا کہ میرا دشمن کون ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ بتاؤ نا, شیطان. آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ, حیدرآباد والے چلے کچھ تو جانا. کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے ایٹمی حساسے چھپا رہے تھے, پتہ نہیں کتنے گز نیچے بنائے, سنا بنکر بنے ہوئے, وزیر اعظم صدر اس بنکر میں چلے جاتے. قیمتی لوگ تھے نا, قیمتی چیزیں تھیں. تو میری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی سیفٹی کا انتظام کیا ہے. کوئی اینٹی میزائل سسٹم, کوئی شیطان کا حملہ, اس کا مقابلہ کوئی نہیں. خالی بیٹھے آ جا لے جا, سب کو سن رہے ہیں, سب سے دوستی. ارے یہی تو لوگ ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں, جو کسی طرح آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. شیطان کا پتہ ہے الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ شیطان کا الٹیمیٹ آخری ہدف یہ کہ میں مسلمان کا ایمان
ایمان چھین لوں. میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, میرا دشمن بھی ہے یہ بھی پتا ہے, میرا قیمتی سرمایہ ایمان ہے, اس کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی بلکہ پتہ بھی نہیں میزائل کون سے. بھائی ملک کیسے مقابلہ کرتے ہیں یار, اس کے پاس کتنی رینج والا میزائل ہمارے پاس ہے کہ نہیں, اس کے پاس کون سا جہاز ہے ہمارے پاس کا کوڈ ہے کہ نہیں, ہمارے پاس اس کو جیم کرنے کا سسٹم سب سمجھ رہے ہیں نا ان دنوں میں. شیطان کے ہتھیار پتہ ہے, شیطان کے بھی ہتھیار ہوتے ہیں مولانا صاحب جی جناب, اور اتنے ہتھیار ہیں کہ میں اگر اس پہ ساری رات بیان کروں تو آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیسے دشمن پتہ ہے کیسا ہے. ہم تھکتے ہیں وہ تھکتا نہیں, ہم سوتے ہیں وہ سوتا نہیں, ہم اسے دیکھ نہیں سکتے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, وہ ہماری رگوں میں, ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں داخل ہو سکتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے, nobody cares, فکر ہی نہیں. اب بتاؤ کتنا آسان ہے اس کے لیے ہمارا ایمان چھیننا. نہ فکر ہے, نہ احساس ہے, نہ ڈیفینس سسٹم ہے. ایمان کو مضبوط کرنا کیسے کرنا ہے؟ علم دین. پہلا ایمان کو مضبوط کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور پتہ آپ کو ہماری طرف سے شیطان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ عالم دین. صحیح عالم دین بن جاؤ نا, پھر شیطان ہلا نہیں سکتا. میں آپ کو اس کے واقعے سے سمجھاتا ہوں تاکہ احساس ہو جائے کہ علم دین کی فضیلت کیا. یہ دعوت اسلامی والے بار بار کہتے ہیں نا آپ کو اجتماع میں آیا کرو, قافلے میں سفر کریں, فلاں نماز کورس کر لیں, بھائی پر 30 دن کا کوئی 7 دن کا کورس کر لیں, درس نظامی کر لیں, بچوں کو عالم بنا دیں. آپ بھی کہتے ہو کہ پتہ نہیں دعوت اسلامی والوں کو کیوں کیا ملتا ہے, وہ ہمارا ایمان بچانا چاہتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار شیطان نے کیا کیا کہ شیطان نے اپنا ایک دربار لگایا, روز لگاتا ہے, دربار لگایا اور اس نے کارکردگی لینا شروع کی اپنے چیلوں سے کہ بتاؤ کس نے کیا کیا. تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا کہ میں نے میرے آقا ایک مسلمان کو شراب پلا دی. کہتا ٹھیک ہے بیٹھ. دوسرا کھڑا ہوا, میں نے بدکاری کرا دی. کہا بیٹھ گیا. تیسرا کھڑا ہوا, میں نے ڈکیتی کرا دی. کہا بیٹھ گیا. ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا. شیطان کھڑا ہوا اور اسے سینے لگا دیا. سارے چیلے کہنے لگے نا, ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے, کوئی شاباش نہیں, اس نے مدرسے سے بچے کو روک دیا, ہم نے سینے میں لگا دیا اس کو. کہتے چلو میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں فرق کیا ہے. شیطان زمین پر آیا, انسانی شکل میں آیا اور ایک مسجد کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا. اب ایک تہجد گزار. اب ذرا فرق سمجھیے گا, عقل مند میری بات کو پک کریں گے. ہمارے بہت سارے یہاں نمازی ایسے ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, قرآن بھی پڑھتے ہوں گے, جناب نماز, روزے, حج, زکات بہت کچھ ہوگا. علم دین ہے کہ نہیں؟ علم کے بغیر عبادت بعض اوقات جہالت ہوتی ہے, گناہ ملتا ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے, ایک عبادت گزار شیطان کے پاس سے گزرا, تہجد پڑھنے کا. شیطان نے اسے روکا, کہتا ایک سوال کرنا ہے آپ سے, پوچھو جلدی بتاؤ تہجد پڑھنا ہے. حضرت ایک شیشی ہے, کیا اللہ کریم اس پوری کائنات کو شیشی میں داخل کر سکتا ہے؟ وہ جو عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا, کہتے شیشی تو بہت چھوٹی ہے, یہ پوری دنیا کیسے جائے گی اندر؟ کہ ٹھیک ہے حضرت بس یہی پوچھنا تھا, آپ جائیں پڑھیے تہجد. بات آئی سمجھ؟ تہجد تو پڑھ رہا ہے مگر اس سوال کے بعد اس کا کیا بنا؟ اس کا ایمان ہی چلا گیا. کیوں؟ اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. علم نہیں تھا نا, شیشی کی سائز دیکھ رہا ہے, اللہ کی قدرت نہیں دیکھ رہا. یہ ہے علم کے بغیر عبادت. تھوڑی دیر میں عالم دین آیا, فجر کا وقت ہو گیا, تہجد نہیں پڑھی, نماز پڑھنے آ گئے. کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے, جلدی پوچھو نماز کا وقت ہو رہا ہے. کہیں حضرت چھوٹی سی شیشی ہے, لیکن پوری کائنات اللہ اس شیشی سے گزار سکتا ہے. عالم دین تھے نا, کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے, شیشی تو بہت بڑی ہے, میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے کروڑوں کائنات گزار سکتا ہے. شیطان کہتا ہے جائیے. اب اپنے چیلوں کو کہتا ہے فرق دیکھ لیا نا, اگر وہ بچہ مدرسے جاتا, عالم بن جاتا, پھر ہم نہیں بہکا سکتے تھے. ان کو علم سے روک لو, ان کو مدارس سے روک لو, پھر ان کا ایمان چھیننا بڑا آسان, ان کو گمراہ کرنا بڑا آسان. اب آج بتائیں, آج میرے پاس کیا علم دین ہے؟ کیا مجھے عقائد کا علم ہے؟ کیا مجھے اعمال کا علم ہے؟ غور کریں ہم علم دین سے کتنا دور ہیں. آج ہمیں دنیا بھر کی ہم سے ساری رات چائے کے ہوٹل پر بحث کرا لیں, اگر کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, آپ بتائیں جناب. نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے پر آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ اچھا جناب یہ بتائیے, نماز پڑھتے, نماز کے فرائض, شرائط اور غسل کے معاملات کے بارے میں پتہ ہے, بیسکس نہیں پتہ ہے, اور باتیں بڑی
बड़ी करनी है, बहसें बड़ी बड़ी करनी है। खुदा के वास्ते अगर वाकई शैतान से अपना ईमान बचाना है तो या तो आलिम दीन बन जाए या उलमाए दीन की सोहबत में बैठना शुरू करें, उनसे सवाल करें, उनसे इल्म दीन पूछें। ये दावत इस्लामी वाले जो आपको बार बार इज्तिमा में बुलाते हैं, काफिलों में सफ़र का कहते हैं, हमारे यहाँ मस्जिदों में मदरसों में मदीना बालेगान लगते हैं, उस पर बैठा करें, कभी कभी कुछ कोर्सेज कर लिया करें, ये आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगा और इंशाअल्लाह शैतान के वारों से बचने वाले बन जाएंगे। याद रखिए, आजकल शैतान ने बहुत सारे अपने चेले जो हैं वो सोशल मीडिया पे छोड़े हुए हैं कि कोई दीन का नाम लेकर, कोई हदीस सुनाकर, कोई कुरान की एक छोटी आयत सुनाकर हमारा जनाब ईमान डिस्टर्ब करने आ जाता है और हम चूंकि सुनते सब वो हैं इसलिए परेशान हो रहे हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले समझा दिया था कि सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के है तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। यानी चोर बड़ा शातिर है, ईमान छीनना चाहता है और तुम गफलत की नींद सो रहे हो। तो अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए। आइए अब दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हूँ जहाँ अल्लाह की मोहब्बत भी सिखाई जाती है, नबी पाक से वालेहाना प्यार बताया जाता है। सुभान अल्लाह, सहाबा और अहले बैत और औलिया किराम की मोहब्बत के जाम पिलाए जाते हैं। इस माहौल से वाबस्ता हो जाएं और इंशाअल्लाह इस बार तो हमें एक और काम भी करना है। वो कहते हैं ना शैतान की माँ मार देनी है, और वो कैसे होगा कि इस बार जो जश्न विलादत है वो नबी पाक का 1500 साला जश्न विलादत। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। सरकार की आका की हुजूर की अव्वल की आखिर की ज़ाहिर की और बड़ी तैयारी के साथ लोग 25 साल हो जाता तो पता नहीं सिल्वर जुबली, 50 साल हो जाए तो गोल्डन, तो 75 साल हो जाए तो डायमंड जुबली। अरे मेरे आका का 1500 साला बर्थडे है, 1500 साला जश्न विलादत है और सुभान अल्लाह हम वो खुश नसीब है कि हम जिंदा रहे तो हमें ये मौका मिलेगा कि हम 1500 साला जश्न विलादत अपनी आंखों से देखेंगे। ना सिर्फ घर सजाएं, ना सिर्फ गलियां सजाएं, बल्कि हर इदारा सजना चाहिए इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी की तरफ से, बानी दावत इस्लामी की तरफ से दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खुतूत लिखने का सिलसिला शुरू हो रहा है कि इंशाअल्लाह हम ममालिक को भी कहेंगे। अभी 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इजिप्ट के एम्बेसडर से, सीरिया के एम्बेसडर से और फलस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, जहां बहुत सारे FGRF के कामों पर बात हुई। वहां ये भी बात हुई कि इस बार 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफा है, आपने अपने मुल्क में भी शायान शान तरीके से बनाया, बड़ी खुशी का इजहार किया। और कौन खुशी का इजहार नहीं करता? अरे जितने सरकार के चाहने वाले हैं सबकी ईद का दिन है। तकलीफ किसको होती है? शैतान को होती है। मुफ्ती आजम हिंद लिखते हैं ना, निसार से चहल पहल हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार से चहल पहल हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां सभी को खुशियां खुशा रहे हैं, सिवाए इब्लीस के जहां सभी को खुशियां खुशा रहे हैं। अभी मैंने कहा कि ईमान बचाना है तो शैतान के चेलों से भी बचना है। तो अब देख लीजिएगा कि सिवाय इब्लीस के जहां में, हाँ, तो जो खुशियां नहीं मना रहे ना उनसे पहले बचना है। ये समझ लो बिलोंग्स टू कहाँ से हैं। हाँ, हम तो सिद्दीक़ अकबर के चाहने वाले हैं, मौला अली का फैजान पाने वाले हैं, गौसे पाक के मुरीद हैं। इंशाअल्लाह धूमधाम से भी नात बनाएंगे इंशाअल्लाह।
آگے سے گزارش یہ کہ اس بار کچھ نیا کرنا ہے، کچھ وکھرا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو کاروباری لوگ ہیں وہ 15% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں، اپنی عمارتوں پر، اپنے گھروں پر بڑا 1500 سالہ جشن ولادت لکھوائیں، بنائیں، ایسی لائٹیں لگائیں۔ الحمدللہ بہت کچھ دعوت اسلامی بھی نیا لا رہی ہے، مسلسل ہمارے مشورے جاری ہیں۔ اگلے چند دنوں میں مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو آئیڈیاز بھی دیے جائیں گے کہ آپ ایسا کیا نیا کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی مقام دیا ہے، کوئی جناب آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے، وہاں بھی بات کریں، اور ہر ادارے میں نبی پاک کی سیرت پر بات ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے چاہا تو اس بار پوری دنیا میں ایک بہت شان طریقے سے میلاد ہر سال منایا جاتا ہے، اس سال مزید شان و شوکت سے منائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آقا کا میلاد ہے، گھر تو سجائیں گے، گلیاں سجائیں گے، پرچم لگائیں گے، اپنا آپ بھی تو سجا لینا ہے۔ کوئی کہے یار آپ نے داڑھی رکھ لی، کہ یار 1500 سالہ میلاد آ رہا ہے، آقا کو داڑھی کا تو پتہ نہیں، یار آپ نے 5 وقت باجماعت نماز شروع کر دی، آپ تو کبھی کبھی مسجد میں آتے تھے۔ ہاں غلطی تھی، کوتاہی تھی، مگر اب تو 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے نا، میرے نبی کو تحفہ دینے کے لیے، کیونکہ آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک آقا کو پیش کروں گا، اس لیے 5 وقت نماز پڑھ کر میلاد مصطفیٰ مناؤں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ اپنے کپڑے تو نئے پہنتے نا میلاد میں، اس بار دل بھی نیا کر لے۔ ہاں، اچھے اعمال، سنتوں پر عمل، سب کو پتا ہے میں کیا غلطی کر رہا ہوں، بس اس بار نبی پاک کو تحفہ یہ دینا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بری عادت تھی، آپ کے 1500 سالہ ولادت کی خوشی میں اس گناہ سے توبہ کر کے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں کہ اب وہ بری بات نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ اس سنت پر عمل نہیں تھا، اب آپ کی سنت پر عمل کر کے آپ کا 1500 سالہ جشن ولادت کا تحفہ دے رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں گے، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیتے ہیں، اور میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ہمارے آقا پتہ ہے کیسے عطا فرماتے ہیں؟ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، اے اعلیٰ حضرت بتائیے تو صحیح نبی پاک کی عطائیں کیسی ہیں؟ سنو، میرے آقا پتہ ہے کتنا دیتے ہیں؟ میرے اپنے گھر بھی سجائیں گے، اپنے دفتر بھی سجائیں گے، اپنی گلیاں بھی سجائیں گے، اپنا دل بھی سجائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں شان و شوکت کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اپنے شورا ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ کریم انہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ کیسے علم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں
آئندہ شریعت پر چلوں گا، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قادری سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ ہر شب جمعہ ہمیں کچھ درود پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، آئیے اپنے معاملات کو پورا کر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایسے سایہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو اس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے
کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ.